والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 161 سے درس ہو رہا ہے۔ یہودیوں کی شرارتوں اور خباثتوں کا بیان چل رہا ہے۔ ان کی شرارتوں اور خباثتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ ملعون ہوئے یا ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، ان کے سود لینے کی وجہ سے یہ قوم سود خور تھی اور اس وقت بھی ہے۔ جتنے بھی سود خوری کے طریقے ہیں وہ سارے ایجاد کیے ہوئے یہودیوں کے ہیں۔ اس وقت جو یہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، اس کو تیار کرنے والے یہی یہود ہے۔ یہ بڑی ضدی قسم کی قوم بھی ہے اور بڑی ذہین قسم کی قوم بھی ہے، اور بڑے پلان کے ساتھ یہ لوگ چلتے ہیں۔ تو دنیا بھر کو اپنی مٹھی میں اور قبضے میں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، سود لینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے نہیں مانا اور سود لیتے تھے۔ اور خاص طور سے مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے، انہوں نے جو مشرکین کے وہاں قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کو اسی سود کی وجہ سے اپنے نیچے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ جب یہ سود دیتے تھے تو انہیں یعنی مشرکین کو اپنے بیٹوں کو ان کے پاس اس کے بدلے میں گروی رکھنا پڑتا تھا، اس سود کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو گروی رکھنا پڑتا تھا۔ اس طرح کے یہ لوگ تھے، تو سود پر پیسے دیتے تھے۔ یہ سود خوری صرف انہی کے لیے حرام نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ نے لعنت کی ہے آکل الربا، سود لینے والے پر، وموکلہ، اور سود دینے والے پر، وکاتبہ، اور اس کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور اس پر گواہ بننے والوں پر، جو گواہ بننے والے ان پر بھی۔ یعنی صرف لینا ہی منع نہیں ہے، دینا بھی منع ہے، اور صرف لینا دینا نہیں بلکہ لکھنا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ تو ایسا ادارہ جس کے اندر سود کو لکھا جا رہا ہو یا اس میں سود پہ گواہ بننا پڑتا ہو، اس کی ملازمت بھی درست نہیں ہے۔ اس سے لیے علماء کہتے ہیں بینک کی ملازمت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کام ہی یہی ہے، کس کو دیا، کس سے لیا، یہی لکھنا ہے، اور اسی پر گواہ بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے بینک کی ملازمت درست نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم بڑی سخت وعید پڑھ کر آئے ہیں سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود خور ہیں، جو سود لیتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے کہ ان کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، یعنی جیسے کسی پر جن سوار ہو جاتا ہے، جن لپٹ جاتا ہے، اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ بس اس طریقے سے ہوں گے، مدہوش ہوں گے، یعنی اس وقت جو ہے ان کو عقل کام نہیں کر رہی ہوگی، بالکل پاگلوں کی طرح بنا کر ان کو اٹھایا جائے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس لیے سود سے ہمیں دور رہنا چاہیے، نہ تو خود لینا چاہیے، نہ کسی کو دینا ہے، نہ لکھنے والا بننا ہے، اور نہ اس پہ گواہ بننے کی اجازت ہے۔ اس وقت خرید و فروخت کے بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ جن میں بڑے اچھے انداز سے سود لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سودی کام کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، یہ سود میں ملوث ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت قسطوں میں موبائل بھی بکتا ہے، اور واشنگ مشینیں ہیں،
فریج ہے، یہ دوسری چیزیں دکاندار قسطوں پر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قسط جاتی ہے کس کو؟ بینک کو۔ تو یہ جو قسطوں پر ہم خرید رہے ہیں، آج بڑے بڑے شو روموں سے سامان لے رہے ہیں قسطوں پر، اس میں بھی سود ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی 90,000 کا موبائل تھا، تو اب اگر میں نقد دیتا ہوں 90,000 دینا ہے، اگر میں لیتا ہوں قسطوں پر تو اس کی قیمت 1,18,000 ہے، مثال کے طور پر۔ مجھ سے مسئلہ ایک نے پوچھا تھا، وہی بتا رہا ہوں۔ تو اب قسطوں میں دینا ہے، تو اس میں کیسے سود ہو جائے گا؟ تو میں نے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ قسطیں ادا کر رہے ہیں، یہ اس دکاندار کو جا رہی ہے کہ بینک میں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو بینک میں جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس نے تو بینک والے سے اسی وقت پیسے لے لیے، اور جو ہم قسطیں دے رہے ہیں یہ کہاں جا رہی؟ بینک میں۔ پھر میں نے کہا اگر کبھی آپ کوئی قسط نہیں دیتے ہیں تو کیا آپ کو اس پر کوئی چٹی پڑتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا اسی کا نام تو سود ہے، اور کس کو کہتے ہیں سود؟ تو سود دے رہے ہیں ہم۔ اس لیے اس ہر جو بھی کاروبار ہو یا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو، نئی نئی صورتیں اور شکلیں اور اسکیمیں آتی ہیں، ان میں ملوث ہونے سے پہلے ہمیں کسی عالم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ یہودی اس کے آلائے کار ہیں، اور یہ طرح طرح کی اسکیمیں اور طرح طرح کی چیزیں اس طرح کی نکالتے رہتے ہیں، ہمیں کھوکھلا کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان سے ہمیں ہٹانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود تو ڈوبے ہیں، اب ہمیں بھی لے کر وہ ڈوبنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو ہمارے لیے دینی اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ تو ذرا سوچ سمجھ کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ تو وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیوں؟ اخذہم الربا، ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل، باطل طریقے سے۔ یہودیوں کا یہ ایک بڑا مشغلہ تھا، ان کے جو مولوی تھے اور پیر تھے، علماء تھے، خاص طور سے ان کا سورہ توبہ میں ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ ان یہودیوں کے بہت سارے علماء اور اسی طرح ان کے پیر وہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گیا، دو پارٹیاں آ گئی، اب دونوں کی بات انہوں نے سن لی، ایک نے اشارہ کر دیا، بس اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تب تک دوسرے نے کہا 10، تو بس فوراً بدل کر اس کے حق میں کر دیا۔ اس طرح رشوتیں لے کر اللہ کے دین کو بدلتے تھے اور مسائل کو بدل دیتے تھے، لوگوں کی اپنی خواہشات کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انہوں نے ڈھنگ جو ہے وہ کھانے پینے کے بنائے ہوئے تھے۔ اب یہ کرو، اب یہ جو ہے وہ مذہبی رسم ہے، اس کے لیے دو، اب فلانی مذہبی رسم ہے اس کے لیے دو، اس طریقے سے مختلف طریقوں سے لوگوں کا مال یہ لوٹتے تھے، لوٹ گھسوٹ انہوں نے مچائی ہوئی تھی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل، باطل طریقے سے۔ کیا ہوا ان کے سود لینے کی وجہ سے اور ان کے مال کھانے کی وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، عذاب دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے نافرمانوں کے لیے، عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب، دردناک عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، جیسا ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ جنہوں نے وہ ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا تھا تو ان کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا، ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی۔ تو دنیا کے اندر بھی عذاب آیا، لیکن اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ان کو دیا جائے گا۔
لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں. یہ قرآن پاک کی خوبی ہے کہ قرآن پاک سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہنکاتا نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا استثناء کیا جاتا ہے. اوپر یہ بات آگے تھی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ کہ ان لوگوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی پاکیزہ چیزیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا سارے یہودی پکڑے گئے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہودیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے آگے استثناء کیا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الراسخون في العلم، لیکن وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، علم میں پختہ ہے، علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، منہم ان میں سے، کن میں سے، اے من الیہود یہودیوں میں سے جو علم کے اندر پختگی رکھنے والے ہیں، والمؤمنون اور وہ ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک کس چیز پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک پر بھی انہوں نے ایمان لایا. جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے. تو لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں کس چیز پر، یؤمنون بما انزل الیک وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، یعنی توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو پھر تو مومن بن گئے. جیسے ہمارے لیے ضروری ہے ان ساری کتابوں پر ایمان لانا، وہ بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. خالی یہ نہیں کہ دعویٰ ہو کہ ہم مومن ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایمان والوں کے ساتھ آ کر نماز بھی قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. آخرت کے دن پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ آخرت کے دن کا ایمان ہے جو انسان کو اعمال پر آمادہ کرتا ہے، اعمال پر کھڑا کرتا ہے. اگر آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو پھر آدمی اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے. لیکن ایک آدمی کو یقین ہے مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. جب عذاب نہیں دیا جائے گا پھر کیا ہوگا، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما بڑا اجر، ان کو ہم بڑا اجر دیں گے. اوپر جو نافرمان تھے ان کے لیے کہا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور ان کے لیے یہ بتایا کہ ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ. یہودیوں نے ساری باتیں سننے کے بعد کہنے لگے سب ٹھیک ہے لیکن مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے جی؟ کہا تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ویسے کتاب لے کر نہ آ جائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یعنی ایک دم ساری کتاب ان کو دے دی گئی تھی. کوہ طور پہ اللہ نے بلایا، 40 دن کا چلہ کروایا اور اس کے بعد انہیں توریت تختیوں میں لکھ کر دے دی. تو اگر آپ بھی واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر آپ بھی ہمیں ویسی ہی کتاب اسی طرح لا کر دکھائیے جو تختیوں پر لکھی ہوئی ہو، تب مانیں گے، ورنہ ہم مانیں گے نہیں. بس ان کی مثال وہی ہے، وہ کتے کی دم کی طرح کہ اس کو 40 سال تک بھی اگر پائپ کے اندر رکھا کہ سیدھا ہو جائے، جب پائپ سے نکالا پھر دوبارہ ٹیڑھی. تو جتنے مطالبے کر رہے تھے سب کا جواب دے دیا گیا، لیکن پھر وہیں پر کہتے ہیں تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ قرآن پاک جو آپ کہتے ہیں میری طرف اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اس کو ایک ساتھ تختیوں میں لکھا ہوا لا کر دکھا دیں گے، تب تک ہم مانیں گے نہیں.
اللہ بیان فرما رہے ہیں جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو پہلے، تو کیا ہر نبی کو ویسے ہی کتاب دی گئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی تھا پیغام پہنچانے کا؟ تو جب غور کیا جائے، انبیاء کی تاریخ کو دیکھا جائے، تو چند نبی ملتے ہیں جن کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی ہو۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جن کی طرف وحی کی گئی، جبرائیل امین پیغام لے کر آتے تھے، نبی کو سناتے تھے، پھر نبی آگے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ اکثر انبیاء کرام کے یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اب ان سے سوال ہے، نوح علیہ السلام کو نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ سارے یہودی کہیں گے بالکل مانتے ہیں، انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تو کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جی ہاں مانتے ہیں۔ بتاؤ کون سی کتاب ان کو دی گئی؟ اسحاق علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ بتاؤ ان پر کون سی کتاب اتاری گئی جو ان کو ایک ساتھ لکھی ہوئی دے دی گئی ہو تختیوں میں؟ یعقوب علیہ السلام کو نبی مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، اور بڑا مانتے تھے اپنا۔ بنی اسرائیل تو ہے ہی منسوب انہیں کی طرف، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ، تو انہی کی اولاد آگے بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بتاؤ ان پر جو ہے وہ کون سی کتاب ان کو دی گئی تھی؟ تو جواب ہوگا کہ ان کے پاس بھی نہیں۔ تو کہا جب ان کو تم نبی مان رہے ہو، باوجود اس کے کہ ان کو تختیوں میں کتاب دی نہیں گئی، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کو لکھی ہوئی کتاب نہیں دی گئی تھی بلکہ جبرائیل امین کے ذریعہ سے پیغام پہنچایا گیا۔ جس طرح قرآن اتارا جا رہا ہے اسی طرح ان پر بھی پیغام پہنچایا گیا۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان نبیوں کی طرف وحی کی گئی جو ان کے بعد آئے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، اور اولاد در اولاد کی طرف، یعنی ان پیغمبروں کی آگے جو اولاد ہوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں بنی اسرائیل میں، تو اولاد در اولاد ان کی طرف اللہ نے وحی کی جیسے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی۔ میرے پیارے اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی ہے۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، وایوب، اور ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، ویونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو بعض پیغمبروں کو تو لکھی ہوئی دی اور بعض کی طرف ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ اکثریت ان کی ہے کہ جن کی طرف جبرائیل امین کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا ہے، اور لکھی ہوئی کتاب چند ایک کو دی ہے۔ تو تم ان کو بھی پیغمبر مان رہے ہو جن کو کتاب نہیں دی گئی، تو پھر کیوں تم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہو؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَرُسُلًا، اور ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کہ جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا، جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے، یعنی قرآن پاک کے اندر 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ ان میں سے بعض کے قصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور بعض کے اختصار کے ساتھ، اور بعض کا خالی نام جیسا آیا ہے، قرآن پاک کے اندر نام آیا ہے، ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کوئی قصے، کہانی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ اتنا ہی بیان کرتی ہے کہ جس میں کچھ ہدایت کے
اسباق ہوں اسی حصے کو بیان کیا جاتا ہے. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے بتایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے پیغمبر بھیجے بعض ایسے کہ جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض ایسے پیغمبر بھیجے کہ جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے. اکثریت ایسی ہے نبیوں کی جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تکلیمہ بول کر، بات کی بول کر. اللہ نے ہم کلامی کی کیسے، جیسے ہم بول رہے ہیں اس طریقے سے بول کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا، لیکن معراج پر بلا کر. موسیٰ علیہ السلام سے تو کوہ طور پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور وہاں اللہ کے سے ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوا. رسلا مبشرین ومنذرین، رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کا ایک مقصد ان کا یہ ہے ورسلا، اور ہم نے رسولوں کو بھیجا. اس سے پہلے ایک فعل ہے ارسلنا رسلا، ہم نے رسولوں کو بھیجا. مبشرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈر سنانے والا بنا کر. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علی اللہ، اللہ پر، حجت، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد. رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے ہیں ماننے والوں کو، اور ڈرانے والے ہیں نہ ماننے والوں کو. اور کیوں بھیجا؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ کل اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں سے یہ پوچھیں کہ تم نافرمان کیوں بنے تھے، کیوں تم نے نافرمانی کی، اس وقت یہ بہانہ نہ کر سکیں ہمیں جی پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں. اگر کوئی بتانے والا آیا ہوتا پھر تو ہم کر کے آتے. تو تاکہ یہ عذر قیامت کے دن پیش نہ کر سکیں، یہ بہانہ وہ پیش نہ کر سکیں، اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو اللہ پر کوئی حجت اور دلیل بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.